بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ ناظرین، گزشتہ لیکچرز میں ہم نے سود کی حرمت کے بارے میں تفصیلات دیکھی تھی، جس میں ابتداءً ہم نے قرآن مجید میں جو تدریجاً سود کے احکامات نازل ہوئے 3 ادوار میں ان کو دیکھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم نے دین اسلام شریعت کے اندر سود کی حرمت کا جائزہ لیا تھا۔ اس سیشن میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے علاوہ جو آسمانی صحیفے اور کتابیں ہیں ان کے بارے میں جائزہ لیں گے کہ کس طرح سے ان میں سود کو دیکھا گیا ہے و حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے علاوہ جب کتابوں کو تذکرہ کتابوں کا کیا جاتا ہے تو 2 طرح سے کیا جاتا ہے، یعنی ایک تو قرآن مجید کو کہا جاتا ہے اور دوسرا کتاب مقدس کا نام لیا جاتا ہے۔ دراصل چونکہ قرآن مجید سے پہلی جو 3 کتابیں ہیں وہ ایک ہی طرز کی دعوت کو مکمل کرنے کا ایک طریقہ تھا، یعنی ایک کے بعد ایک کتاب جو ہے وہ 7 میں جز بنتی گئی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی جائز رکھا اور اپنی کتاب بھی ان پر نازل کی گئی۔ اسی طرح ان سے پہلی کتاب کو بھی نازل سامنے رکھا گیا، تو اسے کتاب ماقبل کتابوں کا جو مجموعہ ہے اسے کتاب مقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کتاب مقدس دراصل جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے کو عہد نامہ قدیم اور دوسرے حصے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ ان میں سے یہودی جو ہیں وہ صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں کو مانتے ہیں۔ کچھ کتابیں جو ہیں وہ عہد نامہ قدیم کا حصہ ہیں اور کچھ کتابیں جو ہیں وہ عہد نامہ جدید کا حصہ ہیں۔ آنے والی سلائیڈز میں ہم کچھ کتابوں کے جو ہے وہ اقتباسات دیکھیں گے کہ کس طرح سے پہلی کتابیں جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں سود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے کتاب زبور، اس کے اندر اس طرح سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ یعنی سود پر پیسے دینے والے کو، یعنی جو شخص سود پر پیسہ نہیں دیتا اس کے لیے جو ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے گا، یعنی اس کو پریشانی کا سامنا نہ ہوگا۔ اور سود والے کو ظاہر ہے اس کا مفہوم مخالف جو ہے وہ یہی ہے کہ سودی معاملات میں پڑنے والے جو ہے وہ پریشانی کا سامنا رہے گا۔ اور کتاب زبور کا یہ انداز ہے کہ اس میں احکامات اسی طرح سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سود جو ہے وہ کتاب زبور کے اندر بھی منع تھا۔ اس کے بعد عہد نامہ قدیم ہی کی اندر ایک کتاب استثناء، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اقتباس ہے کہ تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، خواہ وہ روپے کا سود ہو یا اناج کا سود یا کسی ایسی چیز کا سود ہو جو بیاج پر دی جایا کرتی ہے۔ تو پردیسی کو سود پر قرض دے تو دے، پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، تاکہ خداوند تیرا خدا اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے جا رہا ہے تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت دے۔ بہرحال یہ اس جو ہے وہ ماحول کے احکامات ہیں، لیکن اس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنے معاشرے میں سود
صرف قرض کا سود نہیں بلکہ قرض کا سود، روپے کا سود، اناج کا سود کہ کسی اور بھی قسم کے سود کی جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے دامہ قدیم کی ہی کتاب احبار، اس میں بھی یہ مذکور ہے کہ اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا، وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ اس میں بھی اپنے طرز کے احکامات ہیں جن میں ہمارے لیے سود کی حرمت مترشح ہوتی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ کسی کو سود پر پیسے نہ دیں، یہ سود پر اپنا روپیہ نہ دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور کتاب عہدنامہ قدیم ہی کی کتاب امثال، اس میں بھی اسی طرح سے مذکور ہے کہ جو ناجائز سود وصول کر کے اپنی دولت بڑھاتا ہے وہ اس کے لیے جمع کرتا ہے جو محتاجوں پر رحم کرے گا، اور جو شریعت پر کان نہیں لگاتا اس کی دعائیں بھی مکروہ ہوتی ہیں۔ اس میں بھی واضح طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سود کو جو ہے ماننا، سودی معاملہ نہ کرنے کا حکم ہے، اور ایسا حکم نہ ماننے والے کے لیے اس کی دعاؤں کے لیے کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے۔ اس سے بھی واضح معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ جو امتیں تھیں ان میں سود کی حرمت اسی طرح سے تھی۔ اس کے علاوہ عہدنامہ قدیم ہی کی کتاب نخمیہ، اس میں مذکور ہے کہ میں نے انہیں ملامت کی کہ تم اپنے ہی بھائیوں سے سود لیتے ہو، اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے میں نے بہت سے لوگوں کو جمع کیا۔ یہ بھی اپنے طرز کے احکامات ہیں۔ بہرحال اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سود لینے کو غلط اور گناہ سمجھا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور کتاب حزقیل، اس میں مذکور ہے کہ خداوند فرماتا ہے فرض کرو کہ اس کے ہاں ایک تند و تیز بیٹا ہے جو خون بہاتا ہے اور ان برائیوں میں سے کچھ کرتا ہے، حالانکہ باپ نے ان میں سے ایک بھی نہ کی۔ وہ پہاڑ پر کے صنم قدوں میں قربانی کا گوشت کھاتا ہے، اپنے ہمسائے کی بیوی کی بے حرمتی کرتا ہے، وہ غریب اور محتاج پر ظلم ڈھاتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور رہن رکھی ہوئی چیز نہیں لوٹاتا، وہ بتوں کی طرف نظر اٹھاتا ہے اور قابل نفرت کرام کرتا ہے، اور سود لین دین کرتا ہے اور زیادہ سود وصول کرتا ہے۔ یہ بھی اپنی طرز کے احکامات ہیں۔ اس میں جو ہمارا مدعا ہے وہ یہی ہے کہ گزشتہ اس کتاب کے اندر بھی سود کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح نامہ جدید کی بہت ساری کتابوں میں سے جو لوقا کی انجیل ہے اس میں بھی اقتباس مذکور ہے کہ اور اگر تم اسی کو قرض دیتے ہو جس سے وصول کر لینے کی امید ہے تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ ان سے پورا وصول کر لیں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ان کا بھلا کرو، قرض دو اور اس کے وصل پانے کی امید نہ رکھو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا، اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور شریروں پر بھی مہربان ہے، جیسا رحیم تمہارا باپ جیسا تم بھی رحم دل ہو۔ بہرحال یہ اپنے طرز کے احکامات ہیں، تو یہاں پہ بھی قرض جو ہے وہ بلا سود دینے کے احکامات ہیں، تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سودی لین دین جو ہے وہ انجیل کی روشنی میں بھی وہ درست نہیں تھا۔ یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہاں ہم ذکر کرتے چلیں کہ یہ ایک آرٹیکل حرمت سود آسمانی کتابوں کی روشنی سے ماخوذ ہے اور ایک مستند آرٹیکل تھا جس کے اندر ہی سے تفصیلات مذکور ہوئیں۔ بہرحال خلاصے کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی سود کے ممانعت موجود ہے۔ اسی طرح ہندوازم کے اندر بھی، یعنی ہندو مذہب میں بھی بیاج
نام کا جو سود ہے، جو کہ اسی طرح مہاجنی سود ہے، جس کی ہی اکثر شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ غرضے کے سود کو کسی بھی معاشرے میں روا نہیں رکھا گیا، تاہم کیا ہوا کہ مذہبی دوری نے ہمیں ایسے معاشی نظام میں دھکیل دیا کہ جہاں پہ سود کا دور دورہ تھا اور ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ سود کی شناعت اسلام نے اتنی زیادہ کیوں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں سخت ارشادات فرمائے ہیں، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے معاشرے کے اوپر جو اثرات ہیں وہ انتہائی بھیانک کی صورت کے اثرات ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچر میں کریں گے۔ امید ہے آپ کو ان معلومات سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔